من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. محترم حاضرین، ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آنکھیں کھولنے ہوش سنبھالنے کے بعد ہم اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، کائنات میں جو نظام دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست ہے، اس میں کہیں خلل نظر نہیں آتا، انتہائی زبردست نظم و ضبط، سورج، چاند، ستارے، موسموں کی تبدیلی، رات اور دن کی گردش اور دوسری ساری چیزیں. پھر مخلوقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی زبردست قدرت اور مہارت نظر آتی ہے، حکمت نظر آتی ہے، بھرپور اور کامل قدرت نظر آتی ہے مخلوقات میں کہ ان کا بنانے والا انتہائی حکیم، انتہائی علیم، علم کا کامل اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہماری بناوٹ، ناک، کان، آنکھ، دل و دماغ ایک چیز پر ایک گھنٹہ بھی بات کریں تو کم ہوگی کہ سائنسی اعتبار سے، شکل و صورت کی خوبصورتی کے اعتبار سے کیا آپ اور ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری یہ ناک آگے نہیں پیچھے ہونی چاہیے تھی، کان یہاں نہیں، آنکھ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ماڈل میں کچھ چینج ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی یہ بناوٹ ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ اللہ کی بناوٹ اور کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مہارت سے بنایا. تو جس ذات نے سب چیز مہارت سے بنائی، جس ذات نے پوری کائنات کا انتہائی زبردست نظام متعین کیا اور ہر چیز اسی نظام پر رواں دواں اور جاری ہے، تو بتائیے کہ کیا اس نے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، دین ہیں، شریعتیں ہیں. کیا ساری شریعتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں جس نے ہم کو بنایا؟ سارے اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، یا اس میں سے کوئی ایک چیز اللہ پسند کرتا ہے؟ یہ ہمارے قبر کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین وہی ہونا چاہیے جو اس کائنات کا دین ہے. کہ جب کائنات سے اللہ نے کہا کہ جھک جا، اسلام لے آ، اسلمت لرب العالمین، پوری کائنات نے کہا، اور اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو میں نے سوال کیا کہ کیا نظام نہیں دیا، اور اس نظام میں کیا ہر دین، ہر مذہب، ہر اصول اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ اس کا جواب ہمارا دل بھی بولے گا اور قرآن بولے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ بطور دین کسی اور چیز کو اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی فقیر ہو، کٹیا اور جھوپڑے میں رہنے والا ہو، یا کوئی بادشاہ ہو، محل اور تخت و تاج کا وارث ہو، یہاں کوئی بھی غم و اندوہ سے، مسائل سے، پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، درجات الگ ہو سکتے ہیں. کون ہے جو اسیر تفکرات نہیں؟ سب کو فکر ہے، سب کو پریشانی ہے. دنیا میں دکھ، درد، غم سے کسی کو نجات نہیں ہے، مسائل سب کو ہے، نشیب و فراسہ. اور پھر دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشاہدے کے اعتبار سے انسان اور غیر مشاہدے میں جن، یہ دو مخلوق ایسی ہے جو اچھائی بھی کرتی ہے، برائی بھی کرتی ہے. ان میں درجات ہیں، ان کا زندگی کا کوئی ایک ڈھرا نہیں ہے. جیسے ایک مچھلی کے بچے اپنے ماں باپ کی طرح ہی جیتے ہیں، تیرتے ہیں. بکری، بھیڑ، جانور، پرندے سب ایک خاص ڈھرے پر چلتے ہیں جس کی اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، الہام کر دیا، طریقہ سلیقہ سکھا دیا. وہ اپنی غذاؤں کو پہچانتے ہیں، شکار کو جانتے ہیں، شکار کرنے والے سے بچنا جانتے ہیں. اللہ نے سب سکھایا ہے. وہ اپنی خاص زندگی کی ڈگر پر چل رہے ہیں. انسان الگ الگ راہوں پر چل رہا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا مرکزی کردار انسان ہی ہے، پوری کائنات کی بارات کا دولہا ہے.
اللہ نے سب کچھ مسخر کیا، یہ انسان دوسری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے انسان کے ان مسائل کو جو دیا یوں ہی دے دیا؟ ہمارے اور آپ کی شریعت کہتی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے غیر مسلم، کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں تفاوت ہے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، نیکیاں ہیں اور گناہ ہیں، دونوں کے اپنے اپنی طرف راغب کرنے والی، بلانے والے اسباب ہیں۔ گناہ کی طرف بھی آج کھینچنے والی چیزیں ہیں انسان کو، اور نیکیوں کی طرف بھی۔ یہی امتحان ہے کہ ہم کس راستے پر جاتے ہیں۔ اب اس دنیا میں کوئی کتنا بھی، میں نے کہا، جھوپڑے میں رہنے والا ہو، تخت پر بیٹھنے والا ہو، سب کو امتحان ہے۔ تو ان امتحان کے مسائل میں، سوالات میں جواب اور حل، کامیابی کہاں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اس کا جواب اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، کہ تمہارے مسائل کا حل شریعت میں ہے، وہ شریعت جس کو اللہ نے اتارا۔ میں نے ایک آیت پڑھی سورہ جن کی، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ طریقہ، دین، منہج، صراط مستقیم، اسلام، یہ نام ہے الگ الگ، ہم منہج اسلام کہتے ہیں، صحیح منہج کہتے ہیں، یہ وہی ہے، منہج کا ترجمہ ہوگا طریقہ۔ یہاں قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے خود اسی لفظ کا استعمال کیا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ الطریقہ پر قائم رہے، جمے رہے۔ بہت سارے تقاضے یا کشش رکھنے والے اسباب آئیں گے جو ہم کو نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ شیاطین الانس، شیاطین الجن کی یلغار ہوگی، فتنوں کا دور ہوگا۔ آج دیکھیے مسلمان میں، ہمارے درمیان جو قرآن و حدیث کے حاملین ہیں، قرآن و حدیث کے حامل ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کی کھلی کھلی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ہی ہم اور آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اسی کے خاتمے کے لیے انبیاء ہے۔ یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے۔ اسی کے لیے جنت جہنم کو بنایا کہ جو توحید اختیار کرے گا، لا الہ الا اللہ پر قائم رہے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو اس کے خلاف جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کائنات اسی کے لیے بنائی ہے۔ انسان کے دو گروہ اسی بنیاد پہ ہے، لا الہ الا اللہ والا، ماننے والا، نہ ماننے والا ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی، ساری بنیاد ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کو کلمہ شرک بنا دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے نوجوان متاثر ہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ہمارا وجود تو بس عکس ہے، جیسے آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم، سامنے آئینے میں دکھنے والے ہم ہیں لیکن ہے نہیں، ایسے ہی دنیا میں ہم دکھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں، حقیقت میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، یعنی خالق ہی خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا شرک کوئی ہے نہیں، وحدت الوجود۔ صوفیوں کی اکثر جماعتیں یہ مان رہی ہیں، ہمارے یہاں صوفیوں کے نمائندے ڈاکٹر اسرار فلاں اور فلاں کے لوگ نام لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، یہ عقیدے میں سمجھوتا نہیں ہے، آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے۔ میرے موبائل میں کلپ ہے، کئی جگہ میں بیان کیا تو لوگ سوال کر رہے ہیں، میں نے بھیجا کئی جگہ۔ وہ شخص کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، موقع نہیں ہے، میرا موضوع فی الحال پورا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ آیت قرآن کی، وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے سلسلے میں نص قطعی ہے کہ سب اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے پرے اور نزدیک کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تفسیر ڈاکٹر اسرار کی لگ رہی ہے لوگوں کو، کیا کھلی گمراہی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر طریقہ پر قائم رہیں گے، دین صحیح پر، اس طریقے سے ادھر ادھر نہیں ہٹنے کا، وہ بہت اچھا ہے، اس نے بہت اچھی دانشوری پیش کی، بہت اچھا درس دیتا ہے، اس کے 2 کروڑ فالوور ہیں، اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں، تو ہم اس کے پیچھے چلیں۔ خارجیوں کی نماز صحابہ سے اچھی تھی، قرات اچھی تھی، اللہ کے رسول نے کہا اس نماز قرات سے دھوکہ نہیں کھانا، مل جائے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا، ہاں، اور مجھے مل جائے تو آگ کی طرح قتل کروں گا۔ معیار کیا ہے؟ ولا برکہ الطریقہ، یہ شریعت، یہ دین، اگر یہ طریقے پر، دین پر قائم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یہ ایک آیت میں پوری بات آ جاتی ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے،
انہیں سیراب کریں گے پانی سے، طریقے پر، دین اور شریعت پر. یہ دنیا کی ابھی بات ہو رہی ہے، ہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اور ہم، اللہ علی قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی مومن مانے گا؟ سوال ہی نہیں. اگر تم طریقہ پر، شریعت اسلامیہ پر، جو اللہ نے دین دیا ہے اس دین پر قائم رہو گے، نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر، ماءً غدقا، غدقا کا ایک ترجمہ وافر یعنی بھرپور، ایک ترجمہ کیا ہنیئا مریا یعنی مزیدار، لذیذ، خوشگوار پانی دیں گے، پلائیں گے. آپ سوچیں گے صرف پانی کی بات کہی گئی؟ ایک لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے کہ پانی سے ہی انسان کی زندگی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ نے پانی چیز سے، ہر زندہ چیز کو بنایا ہے. نطفے سے پیدائش ہوتی ہے، پانی، پانی پیے بغیر ہم جی نہیں سکتے. جس جانور کو ہم کھاتے ہیں، جو پیڑ پودے سے، پیڑ پودے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پانی کے بغیر اگ نہیں سکتی. سمندر دریا نہ ہو تو دنیا کا ماحول قائم نہیں رہ سکتا. یہ ایک ایک جملے میں جو میں نے کہا اس کی ایک ایک ڈیٹیل دی جا سکتی ہے. تو پانی سے زندگی چل رہی ہے، پانی سے بہار آتی ہے. پانی نہ ہو تو انسان قحط سالی کا شکار ہو جائے، جانور مر جائیں اور نظام زندگی تباہ ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے ماءً غدقا، مزیدار وافر پانی دیں گے. کب؟ دنیا میں صحیح طریقے پہ چلو گے تو ماء غدق میں. کیوں؟ لنفتنہم فی، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں. ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہاں پروردگار کے، اپنے رب کے ذکر سے، ذکر سے مراد یہاں شریعت ہے، دین ہے، طریقہ ہے. ہاں شریعت سے اگر اعراض کرے گا تو یسلکہ عذابا صعدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہم سخت عذاب پہنائیں گے، چڑھائیں گے، سخت عذاب. اب یہ دنیا کی بات ہے نا، ماء غدقا، تو ابھی عذاب ایک تو آخرت والا ہے، ایک دنیا والا بھی ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہ بہت واضح شکل ہے. دنیا کا کوئی حصہ اور خطہ آج مسلمانوں کے ناگفتہ بے حالات کے سے الگ کچھ تصویر پیش نہیں کر رہا ہے کہ ہم کہیں یہ نہیں کہہ سکتے یہاں بہت خوشحال ہے، کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے. اور ہر ایک کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے. اسلام پسندی کے نام پر لوگ اعلی کار بنتے ہیں، غیروں کے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنتے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کو کمزور کرتے ہیں. وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں. پوری ایک بستی انسانیت کے سارے تہذیب و تمدن، انسانیت کی ٹھیکیداری اور انسانی حقوق کے دعووں کے بیچ میں پوری ایک بستی 22-23 لاکھ کی جو ہے پوری آج کھنڈر بنا دی گئی، اور سلسلہ جاری ہے. گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق 44 ہزار سے زیادہ، جس میں زیادہ اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، شہید کر دیے گئے ہیں غزہ کی پٹی پر. ہاں دوا، علاج، پیسہ اور بے مروتی، درندگی، بربریت، دہشت گردی کی پوری ہر ریکارڈ کو توڑا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود یہ دنیا منظم ہے، اقوام متحدہ اور دنیا جو ہے زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں.